بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اردو اور میں ہوں حمزہ سیفی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آزمائش اور ابتلا کا دور ہنسی خوشی صبر و استقلال کے ساتھ گزارا. اب وہ دور ختم ہوا، نیا دور شروع ہوا جس میں آپ کو مکمل آزادی حاصل ہوئی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مالک حقیقی کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کو دنیا کے کام و کاج سے نجات دلائی. اب وہ خوش تھے کہ ان کو عبادت و ریاضت یکسوئی کے ساتھ کرنے کا موقع ملا. حضرت نے ویرانوں اور جنگلوں کا رخ کیا. آپ آبادی سے بھاگتی تھی. جنگلوں اور ویرانوں میں خدائے بزرگ و برتر کی قدرت کا تماشا دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی. جنگلوں اور ویرانوں کی فضا نے حضرت کے دل و دماغ کو سکون اور روح کو سرور بخشا. ادھر جنگلوں اور ویرانوں میں کچھ عرصہ گھومنے پھرنے کے بعد حضرت بصرہ واپس تشریف لے گئیں اور ایک جھونپڑی ڈال کر اس میں رہنے لگیں. دن رات عبادت و ریاضت میں گزارتی. دنیا اور دنیاوی معاملات میں کچھ سروکار نہ رکھ دن کو روزہ رکھتی اور رات کو جاگتی تھیں. اولیاء کرام نے شب بیداری پر بہت زور دیا ہے. شب بیداری سے روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. شب بیداری کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ شب بیداری کار مرداں. حضرت 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتی تھی. دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنا حضرت کا معمول تھا اور روزانہ کی بنیاد پر آپ تلاوت قرآن مجید بھی کیا کرتی تھی. کئی دن گزر جاتے، گھر میں کچھ نہ ہوتا کہ جس سے روزہ کھولیں. اکثر پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کرتی اور خدا کا شکر بجا لاتی. ایسا بھی ہوا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 7 روز کچھ نہ کھایا. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت کچھ کھانا چاہتی کہ اتنے میں کوئی سائل آ جاتا. حضرت خود نہ کھاتی اور سارا کھانا سائل کو اٹھا کر دے دیتی. حضرت کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کر بہت سے لوگ متاثر ہوتے تھے. آپ کا یہ جوش عبادت دیکھ کر ایک شخص نے حضرت سے پوچھا، آپ جس کی عبادت کرتی ہو اسے دیکھتی بھی ہو یا نہیں؟ حضرت نے جواب دیا، اگر اسے نہ دیکھتی تو عبادت ہرگز نہ کرتی. حضرت اس کی عبادت کرتی تھیں جو حضرت کو نظر آتا تھا. حضرت سفیان ثوری ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں نے رات وہیں گزاری. حضرت صبح تک نماز میں مشغول رہیں اور سفیان ثوری دوسری جگہ نماز پڑھتے رہے. جب صبح ہوئی تو حضرت خوش نظر آئیں. وہ اس بات پر خوش تھیں کہ خداوند تعالیٰ نے ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرت نے نہایت جوش و خروش کے ساتھ فرمایا، عبادت کی توفیق عطا کیے جانے پر ہم کس طرح حقیقی کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور میں بطور شکرانہ کل کا روزہ رکھوں گی. حضرت راز و نیاز کی حالت میں یہ دعا کرتی تھی، یا خدا، اگر روز محشر تو نے مجھے نار جہنم میں ڈالا تو میں تیرا ایک ایسا راز افشاں کر دوں گی جس کو سن کر جہنم مجھ پر 1000 سال کی مسافت پر دور بھاگ جائے گا. اکثر آپ یہ دعا کرتی تھیں کہ دنیا میں میرے لیے جو حصہ متعین کیا گیا ہے وہ اپنے مانندین کو دے دے، اور جو حصہ عقبہ میں مخصوص ہے وہ اپنے دوستوں میں تقسیم فرما دے، کیونکہ میرے لیے تو صرف تیرا وجود ہی کافی ہے. ایک مرتبہ آپ عبادت میں مشغول تھی. آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور آپ جوش میں کہنے لگے، اگر میں جہنم کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دے. اگر خواہش فردوس وجہ عبادت ہو تو فردوس میرے لیے حرام فرما دے. اگر میری پرستش صرف تمنا دیدار کے لیے ہو تو پھر اپنے جمال عالم افروز سے مشرف فرما دے. لیکن اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں شکوہ کرنے کی حق بجانب ہوں گی کہ دوستوں کے ساتھ دوستوں ہی جیسا سلوک کرنا چاہیے. غائب سے آواز آئی کہ تو ہم سے بدظن نہ ہو، ہم تجھے اپنے دوستوں کے قرب میں جگہ دیں گے جہاں تو ہم سے ہم کلام ہو سکے. ایک مرتبہ حضرت نے بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کی، میرا کام تو بس تجھے یاد کرنا ہے اور آخرت میں تمنا دیدار کے لیے جانا ہے. ویسے مالک ہونے کی حیثیت سے تو مختار کل ہے. ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت پر گریہ طاری ہوا. اسی حالت میں حضرت بار بار کہتی تھی، مجھے یا تو حضوری قلب عطا فرما یا پھر بے رغبتی کی عبادت کو قبولیت عنایت کر دے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یقین کی دولت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دوبو کے افراد رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے اور باہمی گفتگو کرنے لگے آہستہ آہستہ کہ رابعہ بصری اس وقت کھانا پیش کر دیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ان کے یہاں ہی صرف رزق حلال ملنے کو آ سکتا ہے، اور آپ کے یہاں صرف اس وقت 2 روٹیاں تھیں، وہی ان کے سامنے رکھ دی گئیں. اور اسی اثنا میں کسی سائل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تو آپ نے وہی 2 روٹیاں ان کو اٹھا کر دے دیں. یہ دیکھ کر وہ بھوکے افراد بہت حیران ہوئے، لیکن کچھ ہی وقفہ کے بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لیے ہوئے حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ میری ملکہ نے بھجوائی ہیں. اور جب آپ نے ان روٹیوں کا شمار کیا تو وہ تعداد میں صرف 18 تھی. یہ دیکھ کر کنیز سے فرمایا کہ شاید تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ روٹیاں میرے یہاں کے لیے نہیں ہیں بلکہ کسی اور کے لیے بھیجی گئی ہیں. لیکن کنیز نے وثوق کے ساتھ عرض کیا کہ آپ ہی کے لیے بھجوائی گئی ہیں، مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود واپس کر دی.
جب کنیز نے اپنی ملکہ سے واقعہ بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید 2 روٹیاں اور شمار کر کے لے جاؤ۔ چنانچہ جب آپ نے 20 روٹیوں کا شمار کر لیا تب ان مہمانوں کے سامنے رکھا اور وہ محو حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اور جب فراغت طعام کے بعد رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے واقعے کی نوعیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ آپ جب یہاں حاضر ہوئے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ آپ بھوکے ہو، اور جو کچھ گھر میں حاضر تھا میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اسی دوران ایک سائل آن پہنچا اور 2 روٹیاں میں نے اسے دے دیں اور اللہ سے عرض کیا کہ تیرا وعدہ 1 کی بجائے 10 دینے کا ہے اور مجھے تیرے قول صادق پر مکمل یقین ہے۔ لیکن کنیز کے 18 روٹیاں لانے پر میں نے سمجھ لیا کہ اس میں ضرور کوئی چھوٹ رہ گئی ہے۔ میں نے وہ واپس کر دی اور جب وہ پوری 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدے کی تکمیل میں لے لی۔